الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے ہمیں نرمی کا حکم دیا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہمیں حکم ملا گیا۔ وہ آسانیاں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں تو اپنے چھوٹوں کے لیے آسانیاں، ان کے لیے اگر کوئی ادارہ ہے جہاں پہ کافی ورکر کام کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں، اگر کوئی ہیڈ ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، مینیجر ہے، تو اپنے انڈر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ اور یہ آسانیاں صرف ہمیں عام معاملات میں کاروبار، بزنس یا جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کا تعلق ہماری نمازوں سے بھی ہے، علماء کرام سے بھی ہے۔ جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کسی نے شکایت کی، کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب ظاہر سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت ہے۔ اب وہ اتنی لمبی سورت پڑھنی شروع کی تو ایک شخص ہے وہ دوران نماز ہی وہ نماز توڑ کے وہ چلے گئے، کہا بھائی میرے لیے اتنی لمبی نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے، سوری بھائی، اتنی لمبی اتنی مشکل نماز میری نماز تو بہت مشکل ہے۔ اب ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ نماز پڑھنے آئے ہی نہیں کہ یار نماز جماعت سے نماز پڑھنا بھائی بہت بہت مشکل کام ہے بھائی، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص سے جو قرآن کی تلاوت زیادہ کر رہے ہیں، جو باعث اجر و ثواب ہے، لمبی نمازیں پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن کا پڑھنا سب باعث اجر ہے، قرآن کا سننا باعث اجر ہے، وہ تمام معلوم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارکس کیا ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افتان انت یا معاذ، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ فتنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ وہ شخص دوبارہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوگا اگلے دن وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی نہیں آئے گا۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس نے جماعت ترک کر دی جو کہ واجب ہے، جس کا ثواب جو ہے وہ انفرادی نماز سے، انڈیویجول نماز سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ثواب سے کیوں محروم ہوا؟ کیونکہ نماز بہت لمبی تھی، اس کے لیے پڑھنا مشکل تھا۔ امام راضی نے اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ متوکل اللہ عباسی، یہ خلافت عباسیہ کے شاید میرے خیال 10ویں یا 11ویں خلیفہ تھے، تو بڑے نیک صالح، بڑے متقی پرہیزگار خلیفہ ہیں وہ۔ ان کی خلافت میں اس دور میں کوئی گورنر، شاید ان کا کوئی عامل یا کوئی گورنر تھا عبادہ کے نام سے، تو اس کی شکایت آئی متوکل اللہ کے بعد کہ بھئی عبادہ نے جس مسجد میں نماز پڑھی اس مسجد کے امام صاحب کو انہوں نے نماز کے بعد رکھ کے تھپڑ دے دیا، بھائی ایک چماٹ رسید کر دیا اس نے۔ متوکل اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار اس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ سرکاری ملازم ہے، عہدہ ہے اس کے پاس، تو اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مسجد کے امام صاحب جس کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے، جس کی اقتداء میں یہ نماز پڑھ کے آیا، اسی کو جو ہے وہ مار کے آ گیا۔ بہت غصہ آیا کہ فوراً عبادہ کو میری طرف بلاؤ۔ عبادہ کو بھائی لایا گیا۔ عبادہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیسے مارا؟ آپ نے عالم دین پہ ہاتھ اٹھایا، مسجد کے امام صاحب پہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اور ایسا شخص جس کے پیچھے آپ نے خود نماز پڑھی، خود آپ نے پھر اس کو جو ہے وہ اس پہ ہاتھ اٹھایا، آپ نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو عبادہ کہنے لگے خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین، آپ میری بات تو سن لیں۔ کہا اگر تم نے کوئی ایسا عذر پیش نہ کیا یا کوئی ایسی وجہ مجھے نہ بتائے جس سے میں مکمل طور پر اطمینان قلب مجھے ہو، میں مطمئن ہو جاؤں، تو یاد رکھنا عبادہ ایسی سخت سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو عبادہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ میری بات سنیں۔ ہوا یہ کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے، فجر کی نماز۔ مؤذن نے
اقامت سے جیسی مؤذن فارغ ہوتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں، ہم بھی ان کی اقتداء میں نماز شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ قرآن کی طویل ترین سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ ایک رکوع پڑھ کے 2 رکوع 3 رکوع پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، نماز ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پڑھنی شروع کی، پڑھتے 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 پوری سورہ بقرہ انہوں نے پڑھ لی۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ، بڑی مشکل سے جو ہے وہ ایک رکعت تو ہماری نکل گئی۔ اب دوسری رکعت میں یہی سوچا تھا کہ بھئی امام صاحب اب کی بار تو کم سے کم سورہ اخلاص سورہ ناس پہ جو ہے وہ نماز ختم کریں گے، کافی لوگ تھک گئے، امام صاحب بھی تھک گئے ہوں گے۔ امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھنی شروع کر دی، قرآن کی دوسری سب سے طویل ترین سورہ۔ اب پڑھتے 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 پوری سورت انہوں نے پڑھ لی۔ اب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا چلو بہت مشکل بڑی لمبی نماز تھی، تراویح سے بھی لمبی نماز تھی، لیکن چلو اللہ اللہ خیر سے اللہ نماز ہو گئی ہماری۔ جیسی نماز سے فارغ ہو گئے تو بالکل یہ طلوع کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں امام صاحب لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے، بھائیوں دوستوں میری بات سنو، بہت معذرت کے ساتھ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میں وضو کر کے نہیں آیا تھا، معذرت آپ لوگ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ عبادہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اوپر سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، میں طہارت کی حالت کا، میں گیا اور اس کو رکھ کے میں نے تھپڑ دی، ایسے چماٹ رسید کہہ کے یاد رکھے گا۔ تو خلیفۃ المسلمین متوکل اللہ عباسی وہ اتنا ہنسے کہ وہ ہنس کے جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے سے کہا ابھی عبادت تم نے بہرحال جو بھی کیا لیکن تم لائق سزا نہیں ہو، اور امام صاحب نے جو کیا ہے بہت غلط کیا، انہوں نے اتنی لمبی، ایک تو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، اور دوسرا پھر جو ہے وہ طہارت کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالا۔ تو لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ورکر کام کر رہے ہیں ان دنوں میں، خصوصاً آج کل چلو لاک ڈاؤن ہے، کام کم ہے اور ورکنگ آور زیادہ ہیں، جو ہے وہ ورکرز آ رہے ہیں، امپلائیز آ رہے ہیں، اب آپ کہنے کہ ان کو بس کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مصروف رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی کام پکڑا دو ان کو، چاہے کام ضروری ہو کہ نہ ہو، بھئی یہ جو کاٹن وغیرہ رکھے اٹھا کے وہاں لے جاؤ اور تم لوگ اٹھا کے واپس لے آؤ۔ بھئی کیوں بھائی، مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ بلا ضرورت صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو ایسے معاملات میں دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے معاملات کو آسان بنائیں، خاص کر جو لوگ ہمارے انڈر ہوں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ امام صاحب ہیں، جمعے کی نمازیں ہیں، میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت ہے 1:15 بجے ہے یا 1:30 بجے ہے، 1:45 2 بجے ہے، امام صاحب نے تقریر شروع کی 1:15 بجے، تقریر لمبی ہوتی گئی، چلتے 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 بھائی 2 بجے نماز ہو رہی ہے، اب 20-25 منٹ زیادہ یہ تقریر کر رہے ہیں، درس شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، دعائیں شروع ہو گئی، دعا دیکھو بہت رغبت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، آمین آمین کہنا، ہمارے ہاں لوگ ماشاءاللہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن اب آپ کی دعائیں اتنی لمبی ہو گئی کہ اب ان کے وہ بوجھل ہو گئی۔ تو دین کے معاملات ہوں، دوسری چیزیں ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، شارٹ کٹ، یہ دور ایسا ہے لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، انہیں آسانیاں چاہیے، انہیں لمبی لمبی نہیں چاہیے، لہٰذا ہر چیز میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔